حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں نا، یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے۔ وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ، یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر۔ تو میرے اندر تو چور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا، تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے،
مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے ہیں۔ تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار، لوگوں کو فائدہ ہو۔ بغداد کا جو امیر تھا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شہرت ہونے لگ گئی ہے، تو یہ جو حاسدی ہوتے ہیں نا، یہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسد دینداروں سے ہوتا ہے۔ دیندار لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، سب سے زیادہ غیبت دیندار آدمی کی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہو گئے جنید بغدادی کے، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنی فوج ظفر موج بنا کے وہ آپ کے مقابلے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بغاوت کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور کرسی آپ کو پتہ ہے چیز ہی بڑی پیاری ہے، نہیں پتا تھانوں جے بھی نہیں پتا تو کتن پتا ہونا جے؟ سبحان اللہ، حد ہو گئی ہے بھائی۔ کرسی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ جسے کدی ترلے نہ کریے نہ دینا جو دے بھی کری دینے، تو یہ پیاری ہے تو تبھی ایسا ہوتا ہے نا۔ بس یہ دعا کرنا کل کا دن اللہ اس ملک کے لیے امن کا دن گزارے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے کہ اس ملک کے دکھ دور ہو جائے، بس یہ دعا کرو۔ خیر، جنید بغدادی کے بارے میں جب لوگوں نے بدگمان کیا نا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے چال چلی، دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا داری کے لیے بندہ بڑے پاپ اور بڑے بکھیڑے کرتا ہے۔ ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی بادشاہ نے تیار کر کے بھیجی، اس کو جملے یاد کرائے، رٹائے کہ تو نے کہنا کیا ہے جا کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کی عقیدت مند ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، دین سیکھنے آئی ہوں، اللہ اللہ سیکھنے آئی ہوں، آپ اس طرح کریں مجھے غلامی میں قبول کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی نے یوں نظر اٹھائی، اس بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس عورت نے چیخ ماری، وہ تڑپی اور اس کی روح نکل گئی۔ پیغام گیا بادشاہ کو، مر گئی ہے بی بی، منوا لو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کی سب سے خوبصورت عورت جنید بغدادی کے ہاں گئی، مر گئی۔ پیغام بھیجا، جنید میرے دربار میں آؤ۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے فقیر کا بادشاہوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرا بادشاہوں سے تعلق، میں نے کیا لینے آنا؟ تجھے کوئی کام ہے تو الگ بات ہے، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے پاس نہیں آیا، گھوڑے تیار کیے، لشکر بنایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا۔ جب آپ کے دربار میں آیا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، پورے غصے کے ساتھ آ کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا تو فقیر بنا پڑتا ہے، ولی بنا پھرتا ہے، بی بی مار دی، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، عورت مار دی۔ حضرت جنید بغدادی نے آنکھ اٹھائی، فرمانے لگے نہ میں مارنے کا اختیار رکھتا ہوں نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، زندگی بھی میرا اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں۔ بادشاہ نے بات سنی تو ٹھہر گیا، کہنے لگا بی بی کیسے مر گئی؟ آپ فرمانے لگے میں آنے لگا تھا تیرے رستے میں، تو نے مجھے ہٹانے کا بندوبست کیا، اور بی بی آنے لگی تھی میرے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا۔ میں تیرے اور دنیا کے درمیان آنے لگا تھا نا، تو نے مجھے سائڈ پہ کرنے کا بندوبست کیا، بی بی میرے اور رب کے درمیان آنے لگی تھی، اللہ نے اسے سائڈ پہ کر دیا۔ دنیا داری کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آ گئے؟ آج یہ دلوں پہ زنگ چڑھے ہیں، یہ دنیا داری کے زنگ ہیں۔ جب آپ کو اپنے پتہ کب اندازہ ہوگا آپ کو کہ دنیا آپ پہ چڑھ گئی ہے؟ جب اپنے سوا کوئی اچھا نہ لگے۔ پہلی بات جو ہمارے مشائخ نے لکھی ہے، جب سوائے اپنے کوئی اچھا نہ لگے تو پھر آپ دنیا دار ہیں۔ جب سوائے اپنے تو کسی کا فائدہ سوچنے کی صلاحیت چھوڑ دے
اور سوائے اپنے تو کسی کا بھلا نہ سوچے تو دنیا دار ہے، اور جب اپنی ذات کو سکون دینے کے علاوہ تو کسی کو سکون دینے کو تیار نہ ہو تو دنیا دار ہے۔ اور جب تیری آنکھ کھلے تو پھر بھی تجھے اپنی ذات نظر آئے، اور تیری آنکھ بند ہو تو پھر بھی اپنا ہی آپ دکھائی دے، پھر تو دنیا دار ہے۔ لیکن میرے دوست، اگر تیرا دل کرتا ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے اللہ میرے بھائی کو بھی عطا فرمائے تو پھر تو دیندار ہے۔ داتا گانی بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا، 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا، خود پیر بن گیا۔ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا آ نہیں رہا، مرید اولاد ہوتے ہیں، ان سے پیار ہوتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اہمیت دی گئی یار نظر نہیں آ رہا، آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے، اتنا بڑا، چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، کہتا جی وعلیکم السلام، کہتا تو آتا کیوں نہیں؟ تو مجھے اب آپ کی ضرورت ہی نہیں، میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں، میں خود بڑا پرہیزگار ہوں۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے ہیں، مجھے براق پہ بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے ہیں، براق پہ بٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے ہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم، دیکھو تو صحیح، آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے۔ کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں، آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے بیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا، آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، اٹھ کے ملا بھی نہیں، حضرت واپس آ گئے۔ رات کو خواب آئی، جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں، پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا۔ وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا او مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ وہ کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے، تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا، تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا، تو بیوقوف سمجھ نہیں آئی۔ اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، حاضری دوں تو کس منہ سے دوں، اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک، کس طرح حاضری دوں، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے، فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا، فرمایا آ جا، اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے، رب کریم کے بندوں کے دروازے تم ہی بند کرتے ہو، دل کا دروازہ جب بھی کرتے ہو، یہاں تو دروازہ کوئی قابل تو ہو، ہم شان نہیں دیتے، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو آ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح، آج بھی بڑی خانقاہیں آباد ہیں، بڑے اللہ کے بندے، بڑے اللہ کے بندے جو بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے والے، سمجھانے والے، لیکن ہم کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنے کو تیار، یہ والا سرمایہ ہم اکٹھا ہی نہیں کرتے، ہم خود بڑے ہیں۔ اللہ کے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بڑا۔ تو یہ صحبت ہے۔ کسی نے مامور غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے، تو کہنے لگے اس لیے کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایک اللہ کے بندے کی، اس نے میرا دل صاف کر دیا ہے۔ کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، تو بابا جی کہنے لگے تینوں کام میں کہ مینوں آج کل دا مولوی میری طرح دا ہوندا تے آندا چلو فوٹو تے آئے گی نا ایم پی اے صاحب نے جانا چاہیے، چھیتی کرو، باقی کام چھڈو سارے، پہلے اتنے حاضری دئیے، ایک قضا نہ ہو جائے، اللہ خیر فرمائے۔ تو کہا اب
بادشاہ وقت مامور غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے، تو فرمانے لگے کام دیا کہ مجھے، کہنے لگا جی مجھے، تو فرمانے لگے آجا ملنا ہے تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی الامر ہوں، بادشاہ وقت اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم؟ تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اطیع اللہ واطیع الرسول ہی پوری نہیں ہوئی، اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نا۔ خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرقانی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہتے ہیں حضرت کہ مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے۔ جب میں ملنے حاضر ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوس بادشاہ ہوں۔ میں نے جب دیے نا موٹے نذرانے، اور جب میں نے ہیرے جواہرات مسلح کے نیچے چھوڑے اور چمک آنکھوں تک آئی، تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے۔ بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں، سرمایہ میں، لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا۔ میں نے ایک ہاتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا، دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا۔ کہتے میں بیٹھ گیا، انہوں نے نا میری تواضع کی، ایک روٹی میرے ہاتھ میں دی، کئی دنوں کی خشک روٹی، اور ایک پانی کا گلاس دیا۔ کہتے ہیں میں چبانے لگا نا تو میرے گلے میں پھنس گئی۔ بادشاہ نازک مزاج ہوتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہتے ہیں اب میں نے کیا کیا، روٹی تو نہ کھائی گئی تو میں نے نا تھوڑی سی شرپیاں مسلح کے نیچے رکھی۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے ادھر دیکھیے گا، فرمانے لگے اور تم نے میری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگا جی گلے میں پھنس گئی ہے۔ آپ مسلح اٹھا کے کہنے لگے یہ دولت بھی لے جا، یہ بھی درویشوں کے گلے میں پھنس جاتی ہے، اس کو لے جا اٹھا کے، یہ بھی پھنس جاتی ہے، ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی، نیچے لے جا۔ وہ کہتا جب میں نے اٹھائی تو مجھے سمجھ آ گئی یہ وہ والا صوفی نہیں، یہ اللہ والا صوفی ہے، یہ رب رب کرنے والا صوفی ہے، اس کی نظر میری جیب پہ نہیں، اس کی نظر تو میرے دل پہ ہے۔ فرمانے لگے اب جب میرے دل کی صفائی ہو گئی نا، توجہ ہے اب حضرات کی، جب صفائی ہو گئی نا دل کی، میں نے کہا نہیں یہ اللہ والے۔ تو کہتے ہیں میں اٹھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے باہر سواری تک چھوڑنے آئے۔ کہتے ہیں جب سواری تک آئے تو میں نے کہا کہ حضور آتی دفعہ تو کوئی پروٹوکول نہیں، اور ماننے لگے جب تو آیا تھا تو اللہ والوں کے بارے میں برا گمان لے کے آیا تھا، اور اب تو جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بارے میں دل صاف کر کے جا رہا ہے، اب تیری عزت کرنا ضروری ہو گیا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ جو صحبت صلحاء ہے یہ ریگ مار کا کام کرتی ہے، یہ باطن کو روشن کرتی ہے، یہ نکھار پیدا کرتی ہے۔ لیکن جائے اللہ کے بندوں کے پاس، دیکھیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ کہا کچھ مریدوں کو پروٹوکول ملتا ہے اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو جھڑکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے پروٹوکول ان کو ملتا ہے جن کا ڈر ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، ان کو پروٹوکول، اور جن کا پتہ ہونا جتنے مرضی جوتے مارو میرا ہی ہے، اس نے کہیں جانا، ان کو ضرورت نہیں ہوتی پروٹوکول کی۔ ہم تو آستانوں پہ بھی جاتے ہیں کسی جگہ، ہاں ایک بات ضرور میں ضرور کہوں گا، خانقاہ پہ جائیے، اس خانقاہ پہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سونا مرشد سچا مرشد سے آگے بات نہیں جاتی، اور جہاں سوائے ایک ذات کی شخصیت پرستی کے کوئی اور نعرہ ہی نہیں لگتا، ہم ان خانقاہوں کے قائل ہیں۔ ہماری وہ خانقاہ ہیں جہاں رب رب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اللہ کے نعرے لگتے ہیں، جہاں رب کریم کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں صوفی بیعت اپنی کرتا ہے لیکن وہ توجہ اللہ کریم کی طرف کراتا ہے، وہ سنت اور شریعت کی پابندی کراتا ہے، وہ لوگوں کو دین کا رستہ بتلاتا ہے۔ لوگ جاتے اس کے پاس ہیں لیکن رستہ انہیں مدینے والے محبوب کا بتایا جاتا، جس لگا شریعت کی پاسداری۔ ہم تو کچی بات ہی نہیں کرتے، بالکل کوئی لہت و لالا نہیں، کچی بالکل نہیں، 100% نہیں، بابانگے تو حل کہتے، جو شریعت کا باغی ہے ہم اس کے باغی ہیں، ہم اس کے، بولیے ہم اس کے۔ میں ایک بندہ کہنے لگا پچھلی باری، کہندا جی ایک بابا ہے نیٹ دے اوتے، اے بابا اپنے آپ سجدے پہ کراندا ہے، تے میں کہ بابا انہاں نوں آکھو تسی رکھ لو، اساں دا کی کرنا ہے، کوئی ضروری ہے سانوں دینا جے بابا؟ اس طرح کے کئی بدتمیز ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق، ہمارا ان سے کوئی رشتہ، ہمارا تو رشتہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے صلی اللہ ہو، جو قرآن کا پیغام دیتے ہیں، جو حدیث مصطفیٰ کھول کے اپنے مریدین کے آگے رکھتے ہیں، ہمارا تو ان لوگوں سے رشتہ ہے۔ اب کوئی جاہل آدمی کو جاہل بات کرے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری، اور ویسے بھی جب ہم کہہ ہی نہیں رہے ہمارا بندہ ہے تو تم ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ جیڑا بندہ بھی غلط کرے ساڑھے کھاتے پہ جانا، جیڑا بھی غلط کرے، ہم بالکل قائل نہیں ہیں
میں نے ایک بہت بڑی اجتماع میں اعلان کیا تو پھر کہتا ہوں، آج جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے ہم ان درباروں کو بند کرنے کے قائل ہیں۔ جس جگہ عیب ہوتا ہے ہم اس جگہ لوگوں کو قصداً منع کرتے ہیں جانے، قصداً کہتے ہیں بالکل نہ جاؤ، قطعاً نہ جاؤ، کوئی ضرورت۔ دربار مزار اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اور اگر وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو وہاں جانا درست ہے؟ عورتوں کا درباروں پہ جانا درست ہے؟ ہم قائل ہی نہیں ہیں، قطعی طور پہ قائل ہیں۔ عورت بڑی باپ پردہ جائے گی، اس صورت میں جائے گی جب گزارا ہی نہ ہو، کیا ضرورت ہے؟ بالکل ہم قائل نہیں ہیں ان چیزوں کے۔ ہم اہل تصوف ان لوگوں کو مانتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، دین کا، اور جسے بسم اللہ بھی سیدھی نہ پڑھنی آئے، رٹی رٹائی دعا مانگے۔ ہم تھوڑے خشک لوگ ہیں، ہم نہیں کرتے پیروی، ہم نہیں دست بوسی کرتے، دعا کر کے کھڑے ہو جاتے۔ سنو، وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں تو بتا، تیرا یہ بخاری مسلم ہے۔ لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نالے ہیں نا، انہیں روٹی کھا لی ہے، اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے، جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے۔ امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے، اگر غریب کا ہو تو جی چور صاحب تو پیے اور دے دیو، تو یہ ماڑے دا ہاتھ لگ گیا کہ تو کے لیا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی ہم دولتوں سے آئیں گی، دولت سے آئے گی، معاذ اللہ سن۔ بہرحال عنوان نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے۔ میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانت کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جوں ہیں۔ تو میں نے کہا 20 کی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2 3 4 بن جائیں گی۔ کہنے لگے سالن؟ تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3 4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا۔ کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤں پیس۔ کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں۔ زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کی، سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں، تو میں کہنا ان صحیح کر چھوڑو، پھر اسی مڑ جانے ہیں، اتنا کو سیاڑے ہو جائیں۔ یہ سیاڑے نہیں ہو رہے، ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا، انہوں نے کدے پوچھے جے سانو آخیا جے چپ رہو۔ لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے۔ وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، وہ بات صاف ستھری ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات، اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا، تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا، پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں تو؟ اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے، بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے، جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے۔ اس لیے مہربانی کریں ایسی کوئی مشاورت نہ کرے، بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے، اور آہستہ آہستہ نہیں، کھل کھلا کے بولیں گے، بالکل بولیں گے، اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے، وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی، وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے۔ ترانے پڑھنے، اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جداد اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی، تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزند۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے، ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ، سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، اللہ کے وجہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا،
ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. وہ بات علیحدہ ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کھانا. میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے آ جائے کھانا کھا لے. وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے. پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے تے شفا ہے. تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی. تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر. یہ رنگ وہاں نہیں تھا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے. حضور باہر نکلے خندق سے. باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے. جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتا ہے میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے. تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو. کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا دوسرے نے سنا بھی نہیں. وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے زوجہ مجھے تسلی دینے لگی. کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کیا کہا مولانا حسن رضا نے قلم توڑ دیے. کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا